السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ تو جب صاحب کل ہم نے 27ویں ترمیم پہ بات کی تھی، جو بلاول صاحب نے صبح ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ یہ 7 نکات ہیں 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے جو وزیر اعظم نے ان کے ساتھ اور صدر پاکستان کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اب کل سے یہ مسلسل یہ بحث چلی جا رہی ہے کہ جو بلاول صاحب نے 7 نکات دیے ہیں، کیا وہ 7 نکات ہو بہو 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں منظور ہو جائیں گے؟ تو سوشل میڈیا کی روح گردانی کرتے ہوئے، روح گردانی؟ ارے ورک گردانی تو ورک کتابوں کی ہوگی نا سر، اس کی تو روح گردانی ہوگی۔ آپ کا ایک شرارتی سا روح یعنی سول آپ کو نا انشاء کے آس پاس پہنچتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ سر میں نا وہ آپ جتنا شرارت چھوڑتا نا، جیسے قطر والی آپ نے شرارت چھوڑی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، عوام آج بھی منتظر ہے۔ اسی طرح آج آپ نے ایک اور لکھا، وہ لفظ تھا اٹ ول ناٹ بی ایزی، آگے آپ نے لفظ پیریڈ لکھ دیا۔ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی لنک آپ تک کوئی خبر پہنچی ہے۔ نہیں، اٹ ول ناٹ بی ایزی نہیں، مجھے اس عمر میں بس ایسے ہی کوئی نہیں، دل کہیں لگ گیا تو میں ایسے دل، آپ کا دل لگ گیا تو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، ناکام نکالنی چاہیے، اس لیے میں نے کہا اٹ ول ناٹ بی ایزی۔ خیر آپ اپنے اصل موضوع کی طرف نہیں، اصل موضوع یہی ہے کہ کیا وہ 7 کے 7 نکات 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں منظور ہو جائیں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ، ایک آپ نے اچھا سوال کیا ہے، میں نے نہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بار بار اٹھایا جانے والا سوال ہے۔ آپ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی لوگ بھی جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں بالکل واجب اور مناسب ہے، اور یہ جواب طلب ہے، لیکن ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے۔ ابھی آج جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب سینٹ کے اجلاس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ پہلے شور شرابہ اس بات پہ مچاتی رہی اور مسلسل مچاتی رہی کہ جی ہماری طرف سے ہمارے قائد نے بہت عرصے سے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کر رکھا ہے، تو اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کا یہی جواب تھا کہ جی ابھی تو چونکہ وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ عارضی صدر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، عبوری صدر کے، تو وہاں چونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ قطر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ بار بار یہ بھی بات آ رہی تھی کہ جی اس میں آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں جو جمہوریت کی شکل بدل دے گی، آئین کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، وغیرہ 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 جو ہوتا ہے اپوزیشن میں۔ تو اس کے جواب میں جو ہے نان ادر دین، کوئی اور نہیں، اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ خود کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے، وزیر قانون، جو ڈرافٹ کر رہے ہیں اصل میں آئینی ترمیم۔ میں نے غور سے جب سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جن نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، بولا انہوں نے، دس از ویری انٹرسٹنگ، روانی میں وہ بات کہہ گئے، لیکن اتنے پرانے سیاستدان ہیں ڈار صاحب، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، میں ایک سیکنڈ، وہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہی نکات جن پہ اتفاق وہ کہتے ہیں کہ وہ نکات کہ جن پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اتفاق ہوا ہے، اب وہی نکات جو ہیں وہ دیگر حکومتی جو جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہو گئی، بی این ایم ہو گئی، واپ اور جے یو آئی، نہیں جے یو آئی کیسے، جے یو آئی تو ہرگز حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیگر جماعتیں، آپ نے لفظ بولا، نہیں، دیگر اتحادی جماعتیں، انہوں نے لفظ اتحادی استعمال۔ مولانا صاحب کے بارے میں کچھ بولا انہوں نے؟ یار میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے آپ یہ نہیں کہ آگا دوڑ پیچھا توڑنا کیا کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ بنیادی جو اصولی بات ہے وہ یہ کہ اب ان کے اس بیان کے بعد میری طرف سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آئینی ترمیم جو پیش کی جائے گی یہ صرف انہی نکات پر مشتمل ہوگی جن کے بارے میں بقول ڈار صاحب کے بلاول بھٹو زرداری سے اتفاق ہو؟ مطلب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو گرین سگنل دے دیا، اس کہہ رہے ہیں کہ کچھ نکات پر، جن نکات پر، اٹ مینس کہ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ساتوں کے ساتوں نکات جو کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں بیان کیے تھے، تو وہ وہی ہیں
کہ بھائی ایک تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آئینی بینچ کا قیام، ایگزیکٹو میجسٹریٹس، ٹرانسفر آف ججز، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی 243 ہاں، اور ایجوکیشنل پاپولیشن پلاننگ فیڈریشن کو دے دینا. اب اپوائنٹمنٹ آف چیف سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ڈار صاحب کے اس بیان کے بعد جو کہ انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر دیا ہے، اب ہمیں کنفیوژن ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان تمام نکات پر جو کہ انہوں نے پبلک کر دیے ہیں اتفاق کر لیا ہے، یا یہ کہ جب انہوں نے تمام نکات جو ہیں وہ عیاں کر دیے اس ٹویٹ کے ذریعے، اب ان میں سے چند پہ اتفاق ہوگا. اب ان میں سے چند پہ اتفاق ہوگا. کیونکہ ساتھ میں بلاول صاحب کا یہ جو اپنا وہ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارٹی کا اجلاس بلائیں گے واپسی پہ. یار وہ تو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے نا. میں پھر وہی، آپ ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ کے دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ریزولوشن جو یعنی جب امینڈمنٹ پیش کی جائے گی منظوری کے لیے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جی میں حکومت سے درخواست کروں گا، ہی واز بینگ کائنڈ ٹو سینیٹرز، لیکن یہ پہلے سینٹ کے میں پیش ہو رہی ہے 7 تاریخ کو. ابھی تک ارادہ ہے حکومت کا وہ انہونی نہ ہو جائے تو 6 تاریخ کو جو ہے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی پیغام آ جائے گا، اس کی روشنی میں حکومت اپنی اسٹریٹجی بنا لے گی. بٹ اب جو ساکھدار صاحب نے ایک بیان دیا اس سے کنفیوژن کریٹ ضرور ہو گیا ہے. میری دانش میں یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو، چونکہ میں پارلیمانی رپورٹنگ کا کاروائی کا بڑا اپنے آپ کو فن خواں سمجھتا رہا ہوں، تو شاید یہ میرے دماغ میں خناس ہے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن ڈار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جن نکات پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نکات جن کا ذکر جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے کل کے ٹویٹ میں کیا ہے، ان میں سے کچھ پر وہ رضامند ہے. اور وی کین سیفلی پریزیوم، مثال کے طور پر وہ ان کو آئینی جو ہے بینچ بنانے پہ نظر بظاہر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں لے آئیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ، سوری کورٹ کی بات، وہی نا، سوری آئینی عدالت، کانسٹیٹیوشنل ایگزیکٹو مجسٹریٹ. اوکے، میں ایگزیکٹو میجسٹریٹ کے بارے میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا آپ کو رد عمل کیا ہے ابھی؟ آپ نے کہا بلاول صاحب مان جائیں. نہیں، آپ ایکٹر ہیں. جب آپ نے ایگزیکٹو میجسٹریٹ کہا تو میں نے کیا کہا؟ مان جائیں گے. نہیں، میں نے آواز نکالی تھی. وہ یہی تاثر مجھے ملا کہ وہ مان جائیں گے. اچھا، پھر دن میں آئی ایم سوری، میں آپ برے کا بہت، آپ برے ایکٹر. اور نہ میرا اپنا خیال ہے کہ نہ حکومت، اس یہ جو ٹویٹ ہے اس کے بعد جب میں سوشل میڈیا کو وزٹ کرتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا کہ پاکستان کی بہت تجربہ، ہماری اپوزیشن میں بہت تجربہ کار لوگ بھی بیٹھے ہوئے جنہیں آئین اور قانون کی مجھ سے بے تحاشا زیادہ سمجھ ہے، لیکن وہ صرف 2 چیزوں پر جو ہے نا سارا فوکس کیے، بلکہ صرف ایک پر فوکس کیے، اگر میری بات کا برا نہ مانے. وہ کون سی ہے جی؟ وہ ہے جی آئین کی شق 243، اور اس کے حوالے سے تمام تر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. باقی 6 ان کے لیے میٹر نہیں کرتی، باقی پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہی. دوسری سب سے زیادہ کی جا رہی ہے کہ جی عدلیہ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے قیام کے بعد مزید جکڑا جائے گا. یہ 2 چیزیں ہیں جو زیر بحث لائی جا رہی. اب اس میں آئین کا جو آرٹیکل 243 ہے یہ ڈسکس کرتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوں گے. وہ بھائی دنیا بھر میں بدترین آمریتوں میں بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو ہے وہ سپریم کمانڈر کہا جاتا ہے. اور سپریم کمانڈر کے ویسے پلے کیا ہوتا ہے؟ سپریم کمانڈر سر تمام فورسز سپریم کمانڈر جو ہوتا ہے نا، وہ جب پریڈ ہوتی ہے نا تو جیپ پہ کھڑا ہو کے تو وہ ایک سلامی ٹائپ کی لیتا، ورنہ اس کا سپریم کمانڈر کا بھائی کو ایسا کو تمام فورسز سپریم کمانڈر کے ماتحت ہوتی ہیں. ایک سمبولک آفس. میرے بھائی، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کمانڈر جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ ایسا کریں کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے جو پوری اسٹڈی کی ہے
آپ ایسا کریں کہ آپ ننگرہار پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں سے گھسے. ہاں کہہ سکتا ہے. نہیں، ہی ہیز نو اتھارٹی. He can give یہ order. فیڈرل کیبنٹ کے پاس تھا. سپریم کمانڈر کے سپریم کمانڈر کس چیز کا ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں یار کہ ایک علامتی عہدہ ہے، جیسے صدر کا عہدہ بھی تو علامتی ہے نا. کیا گریڈ 16 کا افسر جو ہے صدر بدل سکتا ہے؟ نہیں. اللہ آپ کو بھلا. بس اسی طرح آرم فورسز کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کمانڈر جیسے بڑے نام میں سوائے پریڈ میں سلامی لینے کے علاوہ کچھ نہیں. یار ایک علامتی عہدہ ہے نا، جیسے برطانیہ کا کنگ ہے وہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہلاتی ہے. لیبر پارٹی اقتدار میں ہو، کنزرویٹو پارٹی ہو، ہز میجسٹی. لیکن اتھارٹی الٹیمیٹ وہ تو پارلیمان، پرائم منسٹر کی پارلیمان، چلتی ہے. ہاں. یعنی پرائم منسٹر ٹھیک ہے. کیبنٹ ہاں ہاں اور ہر کیبنٹ یہی ہے نا. ہاں. تو اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. اس میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ نمبر 1 ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی 243 میں پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہوگا. میرا اپنا خیال ٹھیک ہے. اس وجہ سے اعتراض نہیں ہوگا انلیس یہ کہ کس مقام تک اعتراض نہیں ہو سکتا میری دانش میں، وہ یہ کہ اگر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ فارم میں جو آرٹیکل 243 لکھا گیا ہے اس میں فیلڈ مارشل کے عہدے کا ذکر نہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ہے، چیف آف آرمی. ٹھیک ہے. 5 اسٹار جنرل کا نہیں ہے. اب اس میں اگر فیلڈ مارشل کا بھی ذکر ہو جائے تو ٹھیک ہے جی، ایک کانسٹیٹیوشنل کور مل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ واقعی جس سے کہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ آپ اس میں تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو وزارت دفاع سے بایا GHQ ایک سمری آتی ہے جب نئے چیف کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بھیج دی جاتی ہے. اب فرض کیجئے اس میں 4 نام ہیں، تو ابھی تک جو ہمارا آئین ہے اور جو ہے اس کے مطابق وہ یعنی پرائم منسٹر کی ڈسٹنکشن. وہ جیسے بھٹو صاحب نے واپس بھیجی تھی نام نہ پا کے بھیجو. میں کہتا ہوں کہ نام بھی نہ بھیجیں. وہ ان کے پاس 4 بندوں کی یا 3 بندوں کی سمری آئی، انہوں نے 7ویں نمبر سے اٹھا کے لگا دیا. یہ ہے اتھارٹی سو فار. تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی جو پینل آئے اس میں ہی سے اپنی مرضی کا آپ نہیں منگوا سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ کو چوائس دی گئی ان ٹاپ 3 یا 4 آپ ان ٹاپ 3 یا 4 میں سے کریں، یعنی جو پینل آئے آپ اسی میں پک کریں. تو اختیار تھوڑا سا محدود کر دیا جائے گا، کیا وہ واپس نہیں بھیج سکتے کہ اس کو. اور سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوگا اس کا انپٹ بھی شامل ہو یا اس کے ساتھ کنسلٹیشن ہو. امکان میں اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک کوالٹیٹیو چینج آئی ہے 243 میں، اس کو بدلا گیا ہے. اور اس حوالے سے وہ جو وزیر اعظم کی کوئی 1-1.5 مہینے کا جو ایک وہ بہت لگ رہا ہوتا واقعی ہے، تو ذرا اس پہ یقینی طور پر جو ہے وہ اثر. لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا کہ اس کے حامیوں کا جو ایسی ترمیم چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آصف نواز مرحوم جنجوعہ کے بعد ان کے چونکہ اچانک وہ فوت ہو گئے تھے اپنی ٹرم پوری کیے بغیر، اس کے بعد سے آپ اور میرے جیسے منشی جو ہیں وہ ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ان میں یہ خوبیاں ہیں، انہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، ان کا یہ کمال ہے، ان کا وہ کمال ہے. ڈیفنس ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. یا وہ ڈیفنس ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. ان میں سے ہمارے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے پورا کہا تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو، لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا تھا وہ جو ٹب میں بیٹھے تھے آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورا پنڈ مر جائے راحیل شریف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جی ہی از کنسیڈرڈ اب میڈیوکر جنرل. خدا کا کرنا ہوا کہ وہی ان کا یہ نہیں کہ ان کی ساری انگریزی میڈیوکر والی جو ہے وہ رہ گئی. شیئر آف NFC والی کہانی سر. اچھا اب میں وہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ NFC جہاں تک بات ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں جو ایلوکیشن ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک کا آئین کہتا ہے کہ آپ اس میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، کمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی اس پر ریزسٹنس یا مزاحمت کے لیے کسی بھی صورت آمادہ ہو سکتی.
ٹھیک ہے، مطلب پیپلز پارٹی اس کو نہیں مانے گی. نہیں مانے. ریٹرن آف ایجوکیشنل اینڈ پاپولیشن پلاننگ اس کے لیے مان سکتی ہے لیکن ایک اور طریقے سے. وہ کیسے؟ دیکھیے یہ ایجوکیشن کی جو بات ہو رہی ہے اس میں زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی چونکہ اس کو جب سے صوبائی وہ بنایا گیا ہے تو اس میں ہر صوبے میں یعنی پرائمری اسکول پر اور ہائی اسکول پر جو ہے وہ اپنی اپنی پسند کا نصاب بڑھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ خیبر پختونخوا میں ہیں تو شاید آپ خان غفار خان کو ہیرو بنا کر اس نصابی کتابوں میں پیش کریں گے. پنجاب میں اگر مطالعہ پاکستان ہو رہا ہے تو ان کی سرخ پوش اور غداری کی داستان ہوگی کہ جی افغانستان بھی بہت میں ایسے شعبے کا اظہار کر رہا ہوں. فنڈنگ ایشوز بھی بن چکے ہیں نا سر تو یار فنڈنگ کے بعد ہی چاند نے پہلے میں جو بات جو اصولی طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی سلیبس جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے پورے ملک میں. اس پہ بھی وہ مان جائے گی پر کنڈیشنل. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کنڈیشنل جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طریقہ ہے وایا بٹھنڈا بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ جی کہ آپ ہم سے یہ واپس نہ لیں. آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے کے سامنے یہ پیش کر دیا جائے کہ جی یہ ان 5 نکات پر مبنی جو ہے پورے ملک میں نصاب. اس میں کوئی اتنا رولا نہیں ہے سر. اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اس پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. میری دانش میں وہ بھی بہت توجہ کی مستحق. 2 باتیں ہیں جو سب سے زیادہ توجہ کی مستحق ہیں اور جمہوریت سے میرے پیار محبت کرنے والے اور یہ محسوس کو کہ ہر آدمی کو جو ہے اس وقت اصلی سوئی یہی کڑی ہوئی کہ اس ملک میں عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. بہت بڑا چیلنج ہے. یہ عدلیہ اس وقت تک بہت آزاد تھی جب تک افتخار چودھری صاحب اس کو چاہے بلا کے تو ٹھاٹھا کرتے گھر میں ثاقب نثار صاحب وہ چوگا پا کے اور یہ 300 بدنوں کے نام آئے تھے یعنی پاناما پیپرز میں اور تا حیات نا اہل ایک ہی ہوا تھا وہ نواز شریف اور وہ بھی بعد ازاں پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر استعفے لگے اور پتہ چلا. اینی وے میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا. یہ اچھا چلو آپ الیکشن کمیشن والے اس پہ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ اس کا پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہوتا تو میں کہتا. مجھے تو یہ جب ابھی انہوں نے تقریر کی تو میں نے اپنا کھوپڑی لڑنی شروع کی. میں سمجھتا ہوں ایک تو این ایف سی جو ہو گیا سر دیکھ لیں. میں نصرت صاحب نے جو بتایا نا جس میں آپ نے سر 4 کو تو کر دیا ہے بغیر کے ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا, ٹرانسفر آف ججز والا, 243 والا. کس بد نصیب نے ٹرانسفر آف ججز کی ابھی تک بات کی؟ جاوید صاحب. لیکن نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا لیکن میرا خیال ہے وہ ہو جائے گا. تو 4 یہ جو ہے انکنڈیشنل ہو جائیں گے بقول نصرت صاحب کے اندازے کے. اور این ایف سی والا معاملہ بالکل نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی کرے گی. ایگزیکٹو مجسٹریٹ پہ وہ کمال کر رہے ہو, وہ اندر خانے کیا پکا. اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ پہ کہانی پھنس سکتی ہے. اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ جو ہے میری دانش میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے نام پر 27ویں ترمیم کے بارے میں واویلا مچانے والے میرے دوست, میرے پیارے دوست جن کی ساری زندگیاں جمہوری جدوجہد میں گزر گئی, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سمیت رضا ربانی کے, محمود خان اچکزئی بھی اس لیگ میں آتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ کا لفظ کہاں سے. سر یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس جو ہیں آپ نے بتایا تھا اس پہ جانے کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ یو ول ریٹرن ٹو برٹش کلونیل رول. اس وقت جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا نا اس کو ڈپٹی کلیکٹر بھی کہتے تھے. ڈپٹی کلیکشن, رجسٹریشن آف پراپرٹیز ایکسیٹرا, اور 3 لا اینڈ آرڈر کی اوور آل ان ڈسٹرکٹ پوری پاورز. تو بنیادی وہ کیوں تھی کہ وہ کلیکٹر تھا, اس نے مالیہ وصول کرنے کا وہ ذمہ دار تھا. اب یہ کہ فرض کرو 2 پنڈ ہیں وہ اکٹھے ہو کے مالیہ نہیں دینا چاہتے, تو اگر اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی ایگزیکٹو اور سزا دینے کے بھی اختیارات نہیں ہوں گے تو وہ اس سے کیوں ڈریں گے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو بات. ٹھیک ہے. اب اس کو واپس لانا جو ہے کہ اٹ از ویری ویری سگنیفیکنٹ موو. اور مجھے دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ وہ دوست کہ جن کی جمہوریت سے لگن محبت اور یہ وہ اس پہ وہ اس کو زیر بحث ہی نہیں لا رہا. اچھا ویسے میں پچھلے 2-1.5 دن میں نا، کل کا دن اور کل کی رات اور آج کا دن میں جو پیپلز پارٹی کے کچھ بہت سینئر لوگوں سے ملا. اب میرا نکما پانا، میں یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ بھول ہی گیا تھا. میں نے ان سے یہ نہیں آپ کو بھی جمہوریت سے اتنی محبت ہے جتنے میرے باقی دوستوں کو ہے. میں ذاتی طور پر جی ایز نصرت جاوید سب سے زیادہ اپسیٹ ہوں اس پر. اچھا چلے باقی جو آپ نے نتائج بتانا میں اور اس کے سلسلے میں تمہیں پتا ہے، تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذہنی طور پر تیار کر چکی ہے پنجاب حکومت. پنجاب حکومت کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ شاید یہ کچھ ہونے والا ہے. انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ کا جو آرڈیننس بنایا ہے، جو لا بنایا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اور بائی دا وے اس کی پی ٹی آئی نے بھی حمایت کی تھی. ٹھیک ہے، اس میں ضلعی ناظم موجود نہیں. اس کو آج چیلنج شاید اسی کو کیا ہے. اس میں وہ متحد ہے شاید ڈی سی کا، وہ جو میئر ہوگا یا ناظم ہوگا ضلع کا. ضلع ناظم تو ہے ہی نہیں. But they are under DC command. Local government has been handed over to DC. They are reported. They are supposed to report it to DC. کیونکہ جو مشرف صاحب لائے تھے اس میں ڈی سیز کی جو اے سی آرز تھیں وہ ناظم لکھا کرتے. بہرحال وہ جو گراس روٹ ایکسپیرینس ہوا تھا جو میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا، اس کا یہ ریورسل ہے. اور میں ویری فائن، آپ اس کو ذرا ایگزیمپٹ کر دیجئے. ایگزیکٹو مجسٹریٹ میں بات نہیں کر سکا. جو میری سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ ہو بہو پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. این ایف سی پہ نو کمپرومائز، باقی ساری پہ. اور جو چیف الیکشن کمشنر والی بات ہے نا سر، اس پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بہتری ہو. مطلب کیسے حصہ بنایا جائے، اس میں چیزوں کو بہتر کیا جائے. کیسے میں نے نہیں پتا کہ کیسے، بٹ جو آپ نے تجزیہ دیا ہے ہر ایک نقطے پہ وہ بالکل ایگزیکٹو مجسٹریٹ میں نہیں ڈسکس کر سکا تھا. باقی جو آپ نے باتیں کی ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ جو ہیں وہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں. این ایف سی پہ نو کمپرومائز، باقی چیزیں کنڈیشنل بہتر ہو سکتی ہیں. جی اچھا اب آگے بڑھیں سر. اب اس میں جو ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، یہ دیکھنا ہوگا. جیسے اب یہ جو پہلے جب این ایف سی تھا، بڑی غور طلب بات ہے بولنا، اتنی ان چیزوں کو کہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے یار، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. اچھا این ایف سی 18ویں ترمیم کے تحت ہے یار؟ 18ویں ترمیم الگ سے ہے، وہ آئین ہے. این ایف سی آئین سپریم ہوتا ہے. 18ویں ترمیم از کانسٹیٹیوشن. این ایف سی از نیشنل فائنانس کمیشن. اس کا 18ویں ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں. او بابا 18ویں ترمیم الگ چیز ہے. ٹھیک ہے صحیح. نیشنل فائنانس کمیشن ایک الگ چیز ہے. اب نیشنل فائنانس کمیشن نے جو ایوارڈ دیا تھا، جو طے کیا تھا کہ صوبوں کا یہ حصہ ہوگا، اس کو یہ کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا ہے کہ اس میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی. اب اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ مس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جب این ایف سی کے تحت خیبر پختونخوا کا جو حصہ جو ہے جب مختص کیا گیا تھا اور اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اضافہ کر دیا گیا اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں ہو سکتی. اس وقت قبائلی اضلاع جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ضم نہیں ہوئے تھے. ہاں نہیں ہوئے تھے 2010-11 میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ جب آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں فنڈز، اس میں آپ جو ہیں وہ آبادی کا کہیں تناسب دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی بیکورڈ، پھر پاورٹی، یہ پوائنٹس بنائے جاتے ہیں نا. تو اب خیبر پختونخوا کی آبادی بھی بڑھ گئی، وہاں پہ پاورٹی کا تناسب بھی ہوگا، اور ساتھ میں آپ ڈال لو وہ اپنا دہشت گردی. وہ کہیں کہ جی ہماری ایلوکیشن بڑھائیں. تو آلریڈی اگر رونا یہ ہے کہ جی وفاقی حکومت کو تو پلے ہی کچھ نہیں رہتا، وہ تو اور کم ہوگا. لیکن اس پہ بھی ایک موقف تو ہے نا وفاقی حکومت کا کہ فوج اور دفاع سب کا کامن ہے نا. تو اس پہ جو خرچ آتا ہے وہ بھی سب میں بٹنا چاہیے.
ہٹ گیا نا وہیں سے تھا۔ NFC میں تو اسی اپنا لے گیا، میں اپنا لے گیا، اسد چودھری اپنا لے گیا، وفاق کی کرے گا؟ یا تو وفاق کو صرف دفاع کے لیے پیسے چاہیے؟ ون آف دس باقی خرچے بھی تو ہیں نا دفاع کے، وفاق کے۔ مثال کے طور پر جیسے پلاننگ کمیشن میں 15 اگر چل رہے ہیں اسی، تو ظاہر ہے وفاق کا خرچہ ہے۔ آف کورس ہے، وہ حکومت بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں، فورن ٹرپس ہوتے ہیں، انگیجمنٹس ہوتی ہیں مختلف۔ بات یہ ہے کہ کب سے ڈاؤن سائزنگ کی بات ہو رہی ہے، ڈیفینس کے نام پر جو ہے نا مقدس بنا کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ضیاء الحق صاحب ایک منٹ دے دو، صدر پاکستان ہوا کرتے تھے، جنرل صاحب بھی تھے، محمد خان جنیجو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، ان کے وزیر خزانہ تھے اپنا میاں یاسین بٹو، اور ڈیفنس ٹیکس لگ گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا جی جرنیلوں کو سزوکیوں میں بٹھانا ہے، تو وہ واپس لینا پڑا تھا۔ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ عوام میں غیر مقبول چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ خاص نتھی کر کے کہیں کہ جی ڈیفنس کے لیے ہم نے کرنا ہے، تو آپ آسان اردو، وفاق کا خرچہ صوبوں پہ شیئر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وفاق کہتا ہے، صوبے کہتے ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی والے، ابھی آج ہی رضا ربانی کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا تو آپ ایسا کریں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم کر کے تو آپ لوگوں کو دے دیں۔ پیپلز پارٹی کے جن سینئر لوگوں سے میں ملا، انہوں نے تو نام لے کے کہا FBR کا، تو پھر کہا کیوں نہیں تم نے؟ اب یہی بات ہے، میں بکواس کروں تو پھر تم کہتے ہو میں جن سے ملا جی انہوں نے یہ کہا تھا، میں تو نہیں ملا کسی سے۔ چلیں اب ایک منٹ ایسا دے دو یار، ایک منٹ ایسا، انہوں نے کہا نا کہ اگر FBR نہیں ہوتا اور وفاق سے نہیں سنبھلتا ہمیں دے، پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں نے مجھ سے کہا، جو میری پچھلے دنوں میں ایک آدھ دن میں گفتگو ہوئی۔ ایک سوال آخری پوچھنا ہے، اپوزیشن کا بھی تو کوئی رول ہوگا نا اس میں؟ پریس کانفرنسز، بیانات اور ٹویٹس تو ان کے بھرپور آ رہے ہیں، واٹ وڈ بی دیئر رول؟ نہیں، اگر ان کے نمبر پورے ہو گئے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ میرا خیال ہے نیگوشیٹ کریں اس سے، اور اس کو مطلب جیسے ایگزیکٹو وہ کہیں گے جی ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، یہ چیزیں ہماری، بائک آؤٹ نہ کریں، واک آؤٹ نکلے نہ۔ میرا اپنا خیال ہے ایگزیکٹو مجسٹریٹ، اور اب وہ ظاہر ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن آئینی بینچز کی اتنی مخالفت کرنے کے بعد یہاں اس معاملے پہ ساتھ بیٹھے، اس معاملے پہ، لیکن اس کے لیے بھی تو ان کو لیڈرشپ چاہیے نا، اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں نا، نہ اپر ہاؤس میں نہ لوور ہاؤس میں، اور اس میں حکومت کو سنجیدہ دکھائی بھی نہیں دیتی کہ نوٹیفیکیشن کرے تاکہ یہ رولہ ہی ختم ہو۔ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آئیں، میرا ماتھا جو ہے ایک دم سے جو پریشانی آتی ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ کار جو بدلنے کی بات ہو رہی ہے چیف الیکشن کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے PTI کا کوئی بندہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنانا، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے، اگرچہ وہ زیادتی ہوگی، میں ذاتی طور پر آئی ول ناٹ، نہیں وہ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یو آر ویری رائٹ، میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، میں صرف اس میں آدمی کو شک اور شبہ، حکومت جو ہوتی ہے نا وہ صحافی نہیں ہے، کہہ سکو نہ کہہ سکو، ڈٹ کے نہ کہہ سکو، حکومت کے ہر قدم کو جو ہے نا وہ شک کی نگاہ سے دیکھنا صحافی کی بنیادی ذمہ، ورنہ جمہوریت کو سلام کہیں، آزادی اظہار نہیں، کچھ فیصلوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے، جیسے مخصوص نشستوں کا فیصلہ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ اس نے اس نہج پر پہنچا دیا کہ اپوزیشن کی تو ضرورت ہی نہیں رہی نا اس سٹیج پر۔ وہ یار اپوزیشن اگر ہو تو اپوزیشن 4 بندے والے بھی یا اپوزیشن ہو نا، تو یہ یو آلسو نیڈ اسٹریٹجی، اس اسٹریٹجی کے لیے نوٹیفائی کریں محمود اچکزئی کو، راجہ ناصر عباس کو۔ میرے بھائی تمہیں نہ بھی کیا جائے، نہ مانا جائے اپوزیشن لیڈر، یار کیا بات کر رہے ہو؟ 4 بندے آپ بیٹھ جائیں اگر، لیکن اگر پراپر طریقے سے آپ، اگر آپ، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا یعنی پبلک سپورٹ ہونی چاہیے، آپ کو پبلک موبلائزیشن اپوزیشن، اگر مجھے پوچھے، باقی تو یہ ایوانوں میں آنیاں جانیاں ہیں۔ چلیں، موبلائزیشن کا انہوں نے لفظ چھوڑ دیا تو اگلا سیگمنٹ لنکڈ ہے ود اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، تو میں موبلائزیشن کیا بات ہے اور کیا ہو سکتا ہے اگلے سیگمنٹ میں، بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ صاحب آج اڈیالہ جیل، کیونکہ موبلائزیشن پہ میں نے آنا ہے تو اس سے پہلے اڈیالہ میں آج ملاقاتوں کا دن تھا، احتجاج ہوا، دھرنا ہوا، ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ دھرنوں کے بعد ایک بہن کو، عظمیٰ خان صاحبہ کو کہا کہ آپ چاہیں۔ یار یہ بھی ویسے ایک عجیب سی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا طوفان آ جائے گا
اگر ملنے دیا جائے گا بھائی اگر منگل جمعرات ہے تو یہ ٹھیک ہے، جس کی باری ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اب یہ پک اینڈ چوز روزانہ کی بنیاد پر اور وہاں دھکم پیل، اور آئی ڈونٹ تھنک اٹس، لیکن یہ خود خبر بنا دیتے ہیں اگر یہ نہ کریں. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں اور جاتے نہیں کہہ رہے ہیں. اور آپ کی تو خواہش ہی ہوتی ہے ڈیالہ سے شروع اور ڈیالہ سے ختم. یہ جان بوجھ تو کے اب آپ نے یہ سیگمنٹ چوری کر لیا نا، لیکن آپ کو یہ موقع کس نے دیا؟ انہوں نے. بھائی اگر آپ کے پاس ایک فہرست آئی ہوئی تھی، آپ ان جو سمجھ رہے نا میری بات. تو آج عمران خان صاحب نے کہا کیا ذرا وہ رپورٹ کریں اگر آپ تک کچھ پہنچا ہے تو. کیا عظما خان صاحبہ نے بھائی انہوں نے تو یہی بتایا ہے کہ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا کوئی بندہ نہ حکومت سے رابطہ کرے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، پی ٹی آئی کا، اور نہ ہی دیگر جو حلقے ہیں، اور جو بھی روابط کرنے ہیں یا بات چیت کرنی ہے یا آگے بڑھنا ہے یا جو اسٹریٹجی بنانی ہے، وہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرے. اپنی ود ان پارٹی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی غالباً اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ ان کی جس بہن کو بھی موقع ملے گا ان سے ملاقات کا، وہ اپنی جو بھی ان کی پیغام ہوگی پارٹی کے اندرونی معاملات کے بارے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پہنچائیں گی. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ میڈیا کو بتائیں گے، میڈیا کو یا جو انٹرنل پارٹی افیئرس ہیں. ٹھیک ہے نا. مقصد یہ کہ اگر فرض کرو کہ کراچی میں کوئی پارٹی تنظیم سازی کا مسئلہ ہے، یہ وہ تو وہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں جو آج جو ملاقات کر کے عمران خان صاحب کا یہ پیغام. اب یہ جو یہاں تک بات ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اب اگر ان کو آپ حق دے رہے ہیں، جو ایک حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی وہ کر رہے ہیں، کبھی ایک سینئر لوگ ہیں اور چونکہ میرے بھی نہیں ہیں تو وہ ایک قسم سے غیر جانبدارانہ اور وسیع تر اپوزیشن کی فیلنگ جائے گی نا کہ بھائی محمود خان اچکزئی کی پارٹی اور علامہ ناجر عباس کی اور مصطفیٰ نواز کوکر کا بیک گراؤنڈ، اور تو جی میں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلوں. It's a good strategy as per you. کم از کم آپٹکس اچھے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ مثال کے طور پر جو ان کے بہت سارے رینکس ہیں، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے عاشقان ہیں، ان کا بہت مطالبہ ہے کہ وہ یہ جو ابھی منتخب ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، یہ نومبر 24 تاریخ کو بہت بڑا ایک اور علی امین گنڈاپور کی طرح اسلام آباد تشریف لائیں، اور جب تک لیڈر رہا نہیں ہوتے. نہیں یہ تو عاشقان کا وہ ہے نا خواہش. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب مجھے یہ خبر نہیں ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق صوبائی وزیر اعلیٰ کو ایسا کوئی پیغام ان کی قیادت، مگر اب یہ معاملہ تو اب کھلا نا. بھائی مجھے جو ذمہ دارانہ ذرائع کے مطابق ابھی تک خبر یہ ملی ہے مطلب کہ وزیر اعلیٰ کی آبویسلی وہ علی امین گنڈا پور سے بھی 3 ہاتھ آگے بڑھ کے لائلسٹ ہیں، اگریسو بھی ہیں، لیکن ابھی تک ان کو یہ حکم ان کی قیادت کی طرف سے نہیں ملا ہے میاں تیاری پکڑو اس دن اسلام آباد جانا. ویری فائن. آپ نے بات ختم کی تھی موبلائزیشن پہ. اب یہ 27ویں آئین ترمیم والا کٹا بھی کل کھلا، واضح طور پہ تو کل کھلا نا کہ یس گورنمنٹ از ولنگ، انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو اب اس 27ویں آئین ترمیم کا ہونا اور موبلائزیشن کی وجہ کے ساتھ ہی اس بھائی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو اسٹریٹجی جس کی ابھی تک مجھے ہم نے سابقہ سنی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی ہم بجائے کہ تخت گرانے آ رہے ہیں یہ وہ، تو فرض کریں میں نے سنا تھا مصطفیٰ نواز کوکر کہہ رہے تھے، یعنی کہ آن ایئر، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، کہ ان کا ارادہ ہے کہ سیریز آف یعنی کہ جلسے ہوں، اور وہ کراچی سے شروع کرنا چاہ رہے تھے جلسے، دھرنے نہیں، لانگ مارچ نہیں.
جی جلسہ ہو اور یہ لوگ خطاب کر کے لوگوں سے بات کر کے ختم اجلاس، جیسے پی ڈی ایم اپنے قیام کے بعد کرتی۔ دوسرا یہ کہ بہت زیادہ ارادہ تھا یہ ڈسٹرکٹ بارز کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے وکلا برادری جو ہے اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہے، وہ عدلیہ کی اس طرح کی آزادی کے لیے جس کی خواہش کی جا رہی ہے اس کے لیے نہیں ہے وہ یار۔ اب بھائی الیکشن کے رزلٹ بتا رہے ہیں، میں تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ تو اب جن لوگوں کا رزق ٹیکنیکلی وکلا برادری کا تو عدلیہ کی آزادی پر ہے نا، کیا خیال؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں راضی نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کی تحریک کے لیے جیسی ایک زمانے میں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، شاید اندازہ ہو گیا ان دنوں کے ریاست ماں جیسی۔ آپ جواب دینے میں ریلیکٹنٹ ہیں یا ابھی تک نا پورے 3-4 کون ریلیکٹنٹ؟ کون؟ مجھے آپ کی فیل آ رہی ہے کہ نہیں کس بات پہ ریلیکٹنٹ؟ میں تو دیکھیں بڑا کلیئر جواب پوچھا آپ سے، آپ نے موبلائزیشن کی بات آپ نے کی، پھر موقع بھی ہے۔ موبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ ایک دم سے لانگ مارچ کر لو، یہ بھی تو موبلائزیشن ہے کہ میں آج گجرانوالے میں جلسہ کر رہا ہوں، یہ بھی تو موبلائزیشن ہے میں آج سیالکوٹ میں جلسہ کر رہا ہوں۔ سیاسی جماعت کی موبلائزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ مخالف پہ ایک پریشر پڑے، تو مخالف پہ پریشر پڑا نا، مطلب جیسے محترمہ بینظیر بھٹو جب اپریل 1986 میں آئی تھی تو وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد تو نہیں آ گئی تھی، وہ لاہور اتری، بہت بڑا ان کا تاریخی استقبال ہوا، مینار پاکستان جلسہ کیا، ختم۔ اس کے 2 دن بعد گجرانوالہ، ختم۔ تو وہ ہر شہر جلسہ کرتی تھی۔ دوسرا سب دیکھیں پی ڈی ایم نے بھی یہی کیا۔ ویری فائن، عمران خان صاحب کی ایک ٹیم تھی، عمر ایوب، شبلی فراز اور علی بن گنڈا پور صاحب، یہ تھے نا لیڈر جو لیڈ کریں گے پارلیمان اور باقی چیزوں، وہ یہ تھے۔ وہ ساری ٹیم بدل دی گئی، اب 3 نئے ہیں۔ بدل دی نہیں گئی، وہ یعنی کہ ان کو نااہل کر دیا گیا، ہو گئے نا، ٹیم بدلی گئی نا، اب ایک نئے لوگ آ گئے۔ تو جب نئے لوگ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں تو آپ کی جانب سے وہ ایکسائٹمنٹ والا جواب نہیں ہے کہ چوکرن کے پھٹے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قیادت کی ہدایات کا انتظار کر رہے ہیں تو میں انہوں کا ماما لگنا کہ میں کہا نہیں چک دو پھٹو تاکہ ہماری رونق لگ جائے، یعنی کوئی عقل کی بات کیا کرو نا۔ میں تو آئی کین جسٹ رپورٹ ٹو یو نا، اور نہ ہی ہم ان کے ایڈوائزر ہیں کسی بھی جماعت کے کہ ہم انہیں کہیں جی آپ یہ کریں یہ نہ کریں۔ ہم تو صرف اپنا تجزیہ ہی پیش کر سکتے ہیں نا، یا جو سالڈ خبر، اور آپ کے پاس بد نصیبی ہے کہ آپ ہاں وہ بائی دا وے آپ جو بات کر رہے ہیں، میری جب ہوئی نا وہ سینئر لوگوں سے ملاقات کچھ پیپلز پارٹی کے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، ابھی اس طرح کی بات تو نہ ہوئی نا۔ مقصد آپ یہ کیٹیگوریکلی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پریفر کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ابھی جو حالیہ الیکشن، پی ٹی آئی کو اور ان کے حامیوں کو اور تحریک تحفظ پاکستان، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وکلا جو ہیں وہ اس موڈ میں یا اس موڈ میں جا چکے ہیں یا جانے کو آمادہ ہیں جس میں وہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں عدلیہ بحالی تحریک میں چلے گئے، وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہرحال ایک اپسیٹ تو ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے عدلیہ آزادی کی جنگ لڑنی ہے، تو اس میں کالے کوٹ جو ہیں وہ اگر اس میں موجود ہی نہ ہوں گے ہماری جنگ، ان کی سپاہ میں شامل ہی نہ ہوں گے، تو ہم کس طرح اپنا کیس سیل کریں؟ سو یہ آپشن بھی نہیں ہے، پی ڈی ایم والا پیٹرن کا آپشن بھی نہیں ہے، کیوں ہے نا؟ ابھی تک اس کو آزمایا نہیں گیا نا۔ جلسے تو دیکھو جیسے ابھی 4 کر چکے ہیں یا 3 تو کر لیے نا، ہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ہاں اپنے اس میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہو تو مقصد یہ کہ ان کو کیسے روکتے رہیں گے؟ تو فرض کرو کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خیرپور میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انتظامیہ سے بات کر کے سنجیدہ لوگ ہیں، کوئٹہ میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب کوئٹہ سے سردی کے موسم میں کون یار وہ لانگ مارچ اعلان کر دے گا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بدترین دور میں بھی آپشنز کبھی ختم نہیں۔
चले जी, with many options, मज़ाहमत के बेतहाशा जो है, ठीक है, अपोजिशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या वो उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे? इंटेलिजेंटली आप कितना इस्तेमाल करते हैं, दैट इज विद अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, तभी उसका इम्पैक्ट है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साहब, न्यूयॉर्क बड़ा अहम शहर है स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज मैं ट्रंप पे नहीं जा रहा। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन शायद आज अभी हो रहे हैं, पोलिंग जारी है। अब ममदानी साहब का जो मुकाबला है, मुखालिफ उम्मीदवार कौन है हमें नहीं पता। पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो लगा ये बनाया जा रहा है इट्स ट्रंप का मुकाबला ममदानी, तो कौन जीता? नहीं, और ट्रंप इसको वो खुद बल्कि साबित भी कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी जब पोलिंग जारी थी, तो उसने एक ट्वीट किया, 2-3 कर चुका है सुबह उठ के इसमें, यानी गन डालने के लिए। एक तो पहले उसने ये बार बार रिपीट कर रहा है कि अगर ये मुंतखब हो गया, और वो इसको ये कह रहा है कि इफ कम्युनिस्ट ममदानी, एक तो वो कम्युनिस्ट इसको कह के कर, अगर ये मुंतखब हो गया तो मैं फेडरल फंडिंग रोक दूंगा, यानी मैं न्यूयॉर्क को वफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले उसने, यानी मुझे हैरत होती है कि अमेरिका का सदर है और ही बुनियादी तौर पर ही इज न्यूयॉर्कर, भी क्वींस का है ना ट्रम्प। तो इसने कहा कि जो यहूदी, मेरी एक यहूदी से बात हुई है, उसने ममदानी को वोट दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक यहूदी दुश्मन ममदानी को उसने कैसे वोट दे दिया। बहुत ही स्टूपिड आदमी है। किसने वोट दिया? हाँ, अच्छा, अब मकसद ये कि मैं तो भाई कभी कभी विजिट करता रहा हूँ न्यूयॉर्क भरा पड़ा है यहूदियों के उस फिरके से जिसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, एंड वो ये रिकग्नाइज नहीं करते कि वो बालों वाले, और क्या वो कहते हैं कि इजराइल को रियासत बनाने की कोई ज़रूरत, हमें सिर्फ जो है को यानी कि तौरात पढ़ के और इंतज़ार करना चाहिए जब वो वक्त क़यामत आएगा, पूरी दुनिया पे राज करे वो, और वो ज़ाहिर है कि अभी तो वो लोग जो हैं वो अगर, अच्छा, और तुम्हें पता है बहुत सारे जुलूस निकलते रहे हैं गजा पर। हाँ, वो उनको मार पड़ती हुई इजराइल के अंदर, यरूशलेम में। अच्छा, अब वो अगर दौरान ममदानी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको वोट दे रहे हैं, तो भाई तुम्हें तो बल्कि मुझे समझाना चाहिए था कि भाई ये क्यों, लेकिन बस। अच्छा, लेकिन आई एम रियली ग्लैड, मकसद ये कि मुझे तो अब आज की दिहाड़ी में, अगरचे बहुत सारे आईनी कानूनी कुछ दिन तो लग सकते हैं, लेकिन अभी तक की मैं इंतहाई दयानतदारी से, इंतहाई ठंडे दिल से और एतमाद से ये दावा कर सकता हूँ कि ये कम अज़ कम 45% वोट कर जीत की अक्सरियत। ठीक है, ये मेरा अंदाज़ा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वाक़या हो। इसलिए वाक़या होगा कि ट्रम्प मुसलसल जो है वो एक ख़ास किस्म की नस्ल परस्ती और लोगों को ये वो, उसमें अभी आए हुए उसको यदि 11 महीने हुए हैं ना इक़्तिदार में, नवंबर 11वां हो गया, चलो 10 महीने कर लो, तो 10 महीने बाद ही आपको न्यूयॉर्क से, जो तुम्हारा शहर है जहाँ से तुम बड़े हुए और सब कुछ हुआ है, तुम्हें इतना बड़ा पुशबैक मिले कि एक 36 साल का नौजवान, 36 का है, 34 का, तो ये 34 का नौजवान जो इंट्राफेथ मैरिज की, ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। तो इसके वालिद जो हैं ये युगांडा से आए हैं, इसकी वालिदा जो है वो पंजाबी हिंदू हैं, ऐसे वो उड़ीसा में थी, वो फिल्म मेकर भी हैं, मीरा नायर, बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। ठीक, तो उनका बेटा है और इसने बड़ी अच्छी कैंपेन की है, पर ट्रम्प को मत्था दे गया। पर ट्रम्प को असल तकलीफ ये है कि इसने वादा कर रखा है कि मैं बरसर इक़्तिदार आकर अमीर लोगों पर 52% टैक्स लगा, ममदानी ने। चलो जी, लेट्स सी क्या रिजल्ट आएगा, और ऑफ कोर्स ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।